سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم بندھائے کو سار اساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدارے آد فاروق از جمالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آواز شد پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق اقبال کہندا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے بہت بڑے عاشق رسول ہے تے اگے عشق انج پھیلایا جویں تیارہ چلدا ہے جہاز جس تیزی نال چلدا ہے تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ اے نہ کہن جی بھائی داتا صاحب دے بارے ایک گل کیوں کی تھی اے بھی بخاری شریف وچ موجود ہے لیکن اے 948 صفحے تے غالباً کیوں جی 948 صفحے یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر وہ اللہ کی بات وہ پھرتے رہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے کہا نہیں فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو اور میں پناہ کس سے مانگ رہے تھے انہوں نے کہا جی جہنم سے انہوں نے کہا جہنم دیکھی انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے یہ کیبلا ویکھدی رہے یہ ڈرامے ویکھدی رہے کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دین پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں اینو پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو پھر امیداں رکھدیاں ان کے پتر ساڈے نال وفاداری کرن آنڈی وچ ایک باری چمچ لا کے تے موبائلاں نال لگ پیندیاں آنڈی سڑ جاندی پھر طلاقت تک تے گل آنی روٹیاں جلیاں کیوں کہ موبائل اور ٹی وی بھی رکھنا بڑا ضروری ہے بچوں کی اور شوہر کی خدمت کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے ہاں جی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی وہ تے اپنا کام جا رہے سی انہیں ایویں جات پائیے محفل لو نے کہ ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے اے مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا وہ ایویں جاندے جاندے رکے سی کیوں جی اے فیض آباد ایویں جاندے جاندے رکے سی انہیں کہ یا اللہ وہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی اللہ پاک کیا ہے جی داتا صاحب ان لوگوں میں سے مجدد صاحب ان لوگوں میں سے اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں شاہ محمد غوث ان لوگوں میں حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں امام شافعی ان لوگوں میں شاہ محمد رمضان مہمی ان لوگوں میں شاہ عبد الرحیم محدث دلوی ان لوگوں میں یہ سارے اولیاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی اب ذرا لفظ سنیں بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلساء اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا وہ تو اپنا کام جا رہا تھا لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوش بخت بن جاتا بدبخت بھی آئے تو کہ درویشاں وہ مرد خدا کیسے داتا صاحب کیسے کیوں جی اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسا او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل چیز فقر اے بندگان آب و گل اقبال کہندا
کہنا دنیا پرستو جنہاں زندگی چ چج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون؟ کہ داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سائیں توکل شاہ بالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے۔ مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو؟ فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں، 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا، لیکن کہنے فرق کی ہے پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی۔ انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے، تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے؟ فرمایا کرنا، فرمایا کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو؟ انہوں نے کہا رکوع تو ایک ہی کرنا، انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کرتے یہی کرنا، تسی سورہ فاتحہ، فرمایا سارا کچھ کرنا، لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا تو پڑھ کے گزر جانا، جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم جدو تک اگو آواز نہیں آندی قبول ہے میں اگلا نہیں پڑھدا۔ چیست فقرے اے بندگان آب و گل، اقبال کہنا اے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا، او مدینہ پاک ہے نا، ہاں ایک نگاہ او ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے، تے دوسرا سینے میں زندہ دل ہوئے، پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے، دریائے سندھ کوئی جڑا بھی گزرتے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے، تو آپ نے فرمایا کوئی جڑا بھی گزرے آتے رہے، تو انہوں نے کہا داتا علی اجمیری گزرے۔ نطق آبو نطق خاکو نطق گل، از حواس محسوس اہل دل، فلسفی کو منکر حناناست، از حواس اہل دل بے گاناست۔ مولانا روم فرمانے نا ہووے او ملک جلساء لا یشکا جلیسہم، جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے، او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرمانے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی، ہوا بھی گل کرنی، سمندر بھی گل کرنے۔ فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا، کیوں جی؟ چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا، وہ عقل دا جڑا فرمایا ہو عقل والا بندہ تو ادھا منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کے میں روئی، فلسفی کو منکر حناناست، فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے، لکڑیاں بھی کدی روئیاں، کیوں جی؟ رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے، صحابہ فرماندے ہیں انج روئی ہے وہ لکڑی جی میں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے۔ اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دن اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے، فرمایا انج حضور نیچے آ گئے، تے صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں، حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا، صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، فرمایا تو کی چاہندا، تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ اسی واپس کھجور بنا دیندے، جے تو کٹ کے لائن تو خشک ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے۔ ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں۔ انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے، پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے میں نے جنت بھیج دو، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی، تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد۔ اے داتا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا، چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ، نہ یہ بھی کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی، یہ معنی ہے بھی کشف المحجوب کا۔ یہ وچ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے؟ کیوں جی؟ وڈے صوفی، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کروں؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پہندے، ہاں جی، چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت
سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھ. تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ. صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف وچ موجود ہے. آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے. حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان نا اتنے منا وچ درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی. اے بخاری شریف دی پہلی جلد وچ حدیث موجود. حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں نہ میں رک جانا, میں یہ گل کرنی. اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا, تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم, بندھائے کو سار سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدارے, آد فاروق از جمالش تازہ شد, حق ز حرف او بلند آواز شد, پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب, عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق. اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے. بہت بڑے عاشق رسول ہے. تے اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارہ چلتا ہے جہاز جس تیزی نال چلتا ہے, تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا. تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق, حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا, بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے دے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہن جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے لیکن یہ 948 صفحے تے غالباً, کیوں جی 948 صفحے. یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ اللہ کی بات وہ پھرتے رہتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان, کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرمایا پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی جہنم سے. انہوں نے کہا جہنم دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. اگر وہ دیکھ لیں تو پھر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم, فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے. اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے. یہ کیبلا ویکھدی رہے, یہ ڈرامے ویکھدی رہے, کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دین. پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی, ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو. پھر امیداں رکھدیاں کہ پتر ساڈے نال وفادار کرن. آنڈی وچ ایک باری چمچ لا کے موبائلاں نال لگ پیندیاں, آنڈی سڑ جاندی, پھر طلاقت تک تے گل آنی, روٹیاں جلیاں. کیوں کہ موبائل اور ٹی وی پہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. بچوں کی اور شوہر کی خدمت, کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے. بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. ہاں جی, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے, تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے, ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی, وہ تے اپنا کام جا رہے سی, انہیں ایویں جات پائیے محفل لاؤ نے کہ ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے نے تھے, اے مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا, وہ ایویں جاندے جاندے رکے سے. کیوں جی یہ فیض آباد ایویں جاندے جاندے رکے سے. انہیں کہ یا اللہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی. اللہ پاک کیا ہے جی, داتا صاحب ان لوگوں میں سے, مجدد صاحب ان لوگوں میں سے, اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے, خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے, حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں, شاہ محمد غوث ان لوگوں میں, حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں, امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں, امام شافعی ان لوگوں میں,
شاہ محمد رمضان مہمی انہاں لوگاں وچوں، شاہ عبد الرحیم محدث دلوی انہاں لوگاں وچوں، یہ سارے اولیاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی۔ اب ذرا لفظ سنیں، بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلساء، اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم، دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا، وہ تو اپنا کام جا رہا تھا، لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوشبخت بن جاتا، بدبخت بھی آئے تو کہ درویشاں وہ مرد خدا کیسے، داتا صاحب کیسے، کیوں جی اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخ ہے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے، یک نگاہ رابی و یک زندہ دل، چیز فقر اے بندگان آب و گل۔ اقبال کہندا دنیا پرستو جنہاں زندگی چاج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون؟ داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے۔ مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو؟ فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں، 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا، لیکن کہنے فرق کی ہے پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی۔ انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے، تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے، فرمایا کرنا، فرمایا کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو، انہوں نے کہا رکوع تو ایک ہی کرنا، انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کرتے یہی کرنا، تسی سورہ فاتحہ، فرمایا سارا کچھ کرنا، لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا چلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا تو پڑھ کے گزر جانا، جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم جدو تک اگو آواز نہیں آندی قبول ہے میں اگلا نہیں پڑھدا۔ چیز فقرے اے بندگان آب و گل۔ اقبال کہنا ہوئے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا، او مدینہ پاک ہے نا، ہاں ایک نگاہ او ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے، تے دوسرا سینے وچ زندہ دل ہوئے، پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے، دریائے سندھ کوئی جنا بھی گزرتے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے، تو آپ نے فرمایا کوئی جنا بھی گزرے آتے رہے تو انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرے۔ نطق آبو نطق خاکو نطق گل، از حواس محسوس اہل دل، فلسفی کو منکر حناناست، از حواس اہل دل بے گاناست۔ مولانا روم فرماندے نا ہووے او ملک جلساء لا یشکا جلیسہم، جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے، او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرماندے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی، ہوا بھی گل کرنی، سمندر بھی گل کرنے۔ فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا، کیوں جی چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا، عقل دا جڑا فرمایا ہو عقل والا بندہ تو ادھا منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کے میں روئی، فلسفی کو منکر حناناست، فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے، لکڑیاں بھی کدی روئیاں، کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے، صحابہ فرماندے ہیں اینج روئی ہے وہ لکڑی جی میں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے۔ اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دن اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے، فرمایا انج حضور نیچے آ گئے، تو صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں، حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا، صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، فرمایا تو کی چاہندا، تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ اسی واپس کھجور بنا دیندے، جے تو کٹ کے لین تو خوش ہوئے اسی پوری کھجور بنا دیندے، ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں۔ انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نہ، پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت بھیج دو، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی، تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد۔ اے داتا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا، چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ، نہ ہی یہ بھی کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی، یہ معنی ہے بھی کشف المحجوب کا۔ یہ وچ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے، کیوں جی
وڈے صوفی، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کرو؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانعین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پہندے، ہاں جی، چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت، سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں۔ تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ۔ صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف وچ موجود ہے۔ آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے۔ حضرت ابو ذر غفاری اترا ہے شیطان ان اتنے منا وچ درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی۔ اے بخاری شریف دی پہلی جلد وچ حدیث موجود۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں بہوں نہ میں رک جانا، میں یہ گل کرنی۔ اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کو سارا سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدارے، آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آواز شد، پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ اقبال کہتا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے، آہا ہا بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ تے اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارہ چلتا ہے، جہاز جس تیزی نال چلتا ہے، تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا۔ تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق، حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا، بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے تے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہن جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن یہ 948 صفحے تے غالباً، کیوں جی ہاں 948 صفحے۔ یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ اللہ کی بات وہ سب پھرتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، ان کا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، کہا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان، کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے، کہا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو، فرمایا پناہ کس سے مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا جی جہنم سے، انہوں نے کہا جہنم دیکھی، انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم، فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے میں بخش دیتا ہے۔ اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے، یہ کیبلا ویکھدی رہے، یہ ڈرامے ویکھدی رہے، کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دین۔ پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی، ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں اینوں پیمپر بن دیو،
تے اینو فیڈر دے دیو، پھر امیداں رکھ دیاں ان کے پتر ساڈے نال وفادار ہی کرن۔ ہانڈی وچ ایک واری چمچ لا کے تے موبائلاں نال لگ پیندیاں، ہانڈی سڑ جاندی، پھر طلاقت تک تے گل آنی، روٹیاں جلیاں، کیوں کہ موبائل اور ٹی وی بھی رکھنا بڑا ضروری ہے، بچوں کی اور شوہر کی خدمت، کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے۔ بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے، ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی، وہ تے اپنا کام جا رہے سی، انہیں ایویں جات پائیے محفل لوگوں نے کہا ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے، اے مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا، وہ ایویں جاندے جاندے رکے سی، کیوں جی اے فیض آباد ایویں جاندے جاندے رکے سی، انہیں کہا یا اللہ وہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی۔ اللہ پاک کیا ہے جی، داتا صاحب ان لوگوں میں سے، مجدد صاحب ان لوگوں میں سے، اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے، حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں، شاہ محمد غوث ان لوگوں میں، حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں، امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں، امام شافعی ان لوگوں میں، شاہ محمد رمضان مہمی انہاں لوگاں وچوں، شاہ عبد الرحیم محدث دلوی انہاں لوگاں وچوں، یہ سارے اولیاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی۔ اب ذرا لفظ سنیں، بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلساء، اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم، دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا، وہ تو اپنا کام جا رہا تھا، لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوشبخت بن جاتا، بدبخت بھی آئے تو کہ درویشاں وہ مرد خدا کیسے، داتا صاحب کیسے، کیوں جی اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، چیز فقر اے بندگان آب و گل۔ اقبال کہندا دنیا پرستو جنہاں زندگی جک چاج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون؟ کہا داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کا انکا ترا، فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ سائیں توکل شاہ امبالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے، مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو، فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں، 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا، لیکن کہندے فرق کی ہے پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی، انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے، تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے، فرمایا کرنا، فرمایا کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو، انہوں نے کہا رکوع تو ایک ہی کرنا، انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کر دے یہی کرنا، تسی سورہ فاتحہ، فرمایا سارا کچھ کرنا، لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا تو پڑھ کے گزر جانا، جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم جدو تک اگو آواز نہیں آندی قبول ہے میں اگلا نہیں پڑھدا۔ چیست فقرے اے بندگان آب و گل، اقبال کہنا اے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا، او مدینہ پاک ہے نا، ہاں ایک نگاہ او ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے، تے دوسرا سینے میں زندہ دل ہوئے، پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے، دریائے سندھ کوئی جنہ بھی گزر دیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے، تو آپ نے فرمایا کوئی جنہ بھی گزرے آتے رہے تو انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرے، نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل، فلسفی کو منکر حناناست از ہوا سے اہل دل بے گاناست۔ مولانا روم فرماندے نا ہووے ملک جلساء لا یشکا جلیسہم، جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے، او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرماندے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی، ہوا بھی گل کرنی، سمندر بھی گل کرنے، فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا، کیوں جی چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا، عقل دا جڑا فرمایا عقل والا بندہ تو ادھا منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کے میں روئی، فلسفی کو منکر حناناست، فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے، لکڑیاں بھی کدی روئیاں، کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے، صحابہ فرماندے ہیں اینج روئی ہے وہ لکڑی
ਜਿਵੇਂ ਊਠਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਊਠਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ हुजूर नीचे आ गए ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੋਵਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, हुजूर ਨੇ ਸਤੂਨ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਤੂਨ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। हुजूर ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖਜੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਜੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں۔ انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے، پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت وچ بھیج دو، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد۔ اے داتا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا، چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ، نہ یہ بھی کشف المحجوب، چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی۔ یہ معنی ہے بھی ہے کشف المحجوب کا۔ یہ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے؟ کیوں جی؟ وڈے صوفی، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کروں؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پہندے، ہاں جی، چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت، سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں۔ تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ۔ صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف وچ موجود ہے۔ آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے۔ حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان نا اتنے منا وچ درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی۔ اے بخاری شریف دی پہلی جلد وچ حدیث موجود۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں نہ میں رک جانا، میں یہ گل کرنی۔ اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کو سارا سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدارے، آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آواز شد، پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے، آہا ہا بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارہ چلتا ہے، جہاز جس تیزی نال چلتا ہے، تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا، بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے دے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہن جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی۔ یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن یہ 948 صفحے تے غالباً، کیوں جی؟ ہاں 948 صفحے۔ یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے
ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، وہاں وہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ اللہ کی بات وہ پھرتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے، کہا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو، فرمایا پناہ کس سے مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا جی جہنم سے، انہوں نے کہا جہنم دیکھی ہے، انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم، فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے۔ اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے، ایک کیبلا ویکھدی رہے، ایک ڈرامے ویکھدی رہے، کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دین۔ پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی، ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں اینو پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو، پھر امیداں رکھدیاں ان کے پتر ساڈے نال وفاداری کرن۔ ہانڈی وچ ایک باری چمچ لا کے تے موبائلاں نال لگ پیندیاں، ہانڈی سڑ جاندی، پھر طلاقت تک تے گل آنی، روٹیاں جلیاں، کیوں کہ موبائل اور ٹی وی بھی رکھنا بڑا ضروری ہے، بچوں کی اور شوہر کی خدمت، کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے۔ بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے، ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی، وہ تے اپنا کام جا رہے سی، انہیں ایویں جات پائیے محفل لوگوں نے کہا ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے، اے مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا، وہ ایویں جاندے جاندے رکے سی، کیوں جی اے فیض آباد ایویں جاندے جاندے رکے سی، انہیں کہا یا اللہ وہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی۔ اللہ کیا ہے جی، داتا صاحب ان لوگوں میں سے، مجدد صاحب ان لوگوں میں سے، اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے، حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں، شاہ محمد غوث ان لوگوں میں، حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں، امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں، امام شافعی ان لوگوں میں، شاہ محمد رمضان مہمی ان لوگوں میں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ان لوگوں میں، یہ سارے اولیاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی۔ اب ذرا لفظ سنیں، بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلساء، اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم، دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا، وہ تو اپنا کام جا رہا تھا، لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوشبخت بن جاتا، بدبخت بھی آئے تو ہلکا درویشاں وہ مرد خدا کیسے، داتا صاحب کیسے، کیوں جی اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے، یک نگاہ رابی و یک زندہ دل، چیز فقرے اے بندگان آب و گل۔ اقبال کہندا دنیا پرستو جنہاں زندگی چج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون؟ کہا داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سائیں توکل شاہ امبالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے، مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو، فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں، 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا، لیکن کہنے فرق کی ہے پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی، انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے، تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے، اور میں کرنا، اور میں کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو، انہوں نے کہا رکوع تو ایک ہی کرنا، انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کرتے یہی کرنا، تسی سورہ فاتحہ، فرمایا سارا کچھ کرنا، لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا چلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا، تو پڑھ کے گزر جانا، جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم، جدو تک اگو آواز نہیں آتی قبول ہے میں اگلا نہیں پڑھدا۔ چیز فقرے اے بندگان آب و گل، اقبال کہنا اے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا، او مدینہ پاک ہے نا، ہاں ایک نگاہ ہوئے بھائی میری منزل کیڑی ہے،
تے دوسرا سینے وچ زندہ دل ہوے، پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے دریائے سندھ کوئی جنا بھی گزردے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے، تو آپ نے فرمایا کوئی جنا بھی گزریا تیرے تو؟ انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرا۔ نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل، فلسفی کو منکر حناناست از حواس سے اہل دل بے گاناست۔ مولانا روم فرماندے نا ہووے او ملک جلساء لا یشکا جلیسہم، جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے، او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرماندے نا پھر مٹی بھی گل کرنی، ہوا بھی گل کرنی، سمندر بھی گل کرنے۔ فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا، کیوں جی؟ چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا، وہ عقل دا جڑا فرمایا ہو عقل والا بندہ تو ادھا منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کیویں روئی؟ فلسفی کو منکر حناناست، فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے، لکڑیاں بھی کدی روئیاں کیوں جی؟ رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے، صحابہ فرماندے ہیں انج روئی ہے وہ لکڑی جویں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے۔ اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دین اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے۔ فرمایا انج حضور نیچے آ گئے، تے صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں، حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا، صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، فرمایا تو کی چاہندا، تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ اسی واپس کھجور بنا دیندے، جے تو کٹ کے لائن تو خشک ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے۔ ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں۔ انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے، پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت بھیج دو، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی، تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد۔ اے داتا صاحب دی کشف المعجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا، چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ نہ ہی یہ کشف المعجوب، چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی، یہ معنی ہے بھی کشف المعجوب کا۔ یہ وچ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے؟ کیوں جی؟ وڈے صوفی، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کرو؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پہندے، ہاں جی، چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت، سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں۔ تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ۔ صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف موجود ہے۔ آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے۔ حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان نا اتنے منا درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی۔ اے بخاری شریف دی پہلی جلد چ حدیث موجود۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں بہوں نہ میں رک جانا، میں یہ گل کرنی۔ اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کو سار سانگ سیخت
در زمین ہند تخم سجدار آد فاروق از جمال اشتاز شد حق ز حرف او بلند آواز شد پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق. اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے. بہت بڑے عاشق رسول ہے تے اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارا چلتا ہے جہاز جس تیزی نال چلتا ہے تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق. حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے دے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہن جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے لیکن یہ 948 صفحے تے غالباً کیوں جی 948 صفحے. یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ اللہ کی بات وہ سب پھرتے رہتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے. ان کا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. کہا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے. کہا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو. اور میں پناہ کس سے مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا جی جہنم سے. انہوں نے کہا جہنم دیکھی. انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے. اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے. یہ کیبلاں ویکھدی رہے یہ ڈرامے ویکھدی رہے. کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں پیمپر بن کے فیڈر دے دین. پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی. ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو. پھر امیداں رکھدیاں ان کے پتر ساڈے نال وفادار کرن. آنڈی وچ ایک باری چمچ لا کے موبائلاں نال لگ پیندیاں آنڈی سڑ جاندی. پھر طلاقت تک تے گل آنی روٹیاں جلیاں کیوں کہ موبائل اور ٹی وی پہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. بچوں کی اور شوہر کی خدمت کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے. بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. ہاں جی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی. وہ تے اپنا کام جا رہے سی انہیں ایویں جات پائیے محفل لوگوں نے کہا ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے. یہ مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا وہ جاندے جاندے رکے سے. کیوں جی یہ فیض آباد ہے جاندے جاندے رکے سے. انہیں کہا یا اللہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی. اللہ کیا ہے جی داتا صاحب ان لوگوں میں سے مجدد صاحب ان لوگوں میں سے اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں شاہ محمد غوث ان لوگوں میں حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں امام شافعی ان لوگوں میں شاہ محمد رمضان مہمی ان لوگوں میں شاہ عبد الرحیم محدث دلوی ان لوگوں میں یہ سارے اولیاء اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی. اب ذرا لفظ سنیں بخاری کے اندر یہ ہیں لفظ ہم الجلساء اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم. دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا وہ تو اپنا کام جا رہا تھا لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوشبخت بن جاتا بدبخت بھی آئے تو کہ درویشاں وہ مرد خدا کیسے داتا صاحب کیسے کیوں جی اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسا او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے یک نگاہ رابی و یک زندہ دل چیز فقر اے بندگان آب و گل. اقبال کہندا دنیا پرستو جنہاں زندگی چاج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون ہے. داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ
فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. سائیں توکل شاہ امبالوی نے آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے. مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو؟ فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں. 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا. لیکن کہنے فرق کی ہے پھر میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی. انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے اور میں کرنا اور میں کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو. انہوں نے کہا رکوع تو ایک ہی کرنا. انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کرتے یہی کرنا. تسی سورہ فاتحہ فرمایا سارا کچھ کرنا. لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا تو پڑھ کے گزر جانا. جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم جدو تک اگو آواز نہیں آتی قبول ہے میں اگلا نہیں پڑھتا. چیست فقرے اے بندگانے آب و گل. اقبال کہنا ہے دنیا پرستا تو جاندہ فقیری کیے یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل. ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا. او مدینہ پاک ہے نا. ہاں ایک نگاہ او ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے تے دوسرا سینے وچ زندہ دل ہوئے. پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے دریائے سندھ کوئی جنا بھی گزرتے ہیں ویکھے ہی سلطان الہند گزرے تو آپ نے فرمایا کوئی جنا بھی گزرے آتے رہے تو انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرے. نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل فلسفی کو منکر حناناست از ہوا سے اہل دل بے گاناست. مولانا روم فرماندے نا ہووے او ملک جلساء لا یشکا جلیسہم. جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے. او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرماندے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی ہوا بھی گل کرنی سمندر بھی گل کرنے. فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا. کیوں جی چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا. عقل دا جڑا فرمایا عقل والا بندہ تو یہ منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کیویں روئی. فلسفی کو منکر حناناست. فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے لکڑیاں بھی کدی روئیاں. کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے. صحابہ فرماندے نے انج روئی ہے وہ لکڑی جویں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے. اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دین اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے. فرمایا انج حضور نیچے آ گئے تے صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں. حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا تے صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا. حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد فرمایا تو کی چاہندا تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے؟ اسی واپس کھجور بنا دیندے جے تو کٹ کے لین تو خوش ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے. ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں. انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت بھیج دو. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد. اے داتا صاحب دی کشف المعجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ نہ ہی یہ بھی کشف المعجوب چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی. یہ معنی ہے بھی کشف المعجوب کا. یہ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھ. صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے؟ کیوں جی وڈے صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے. حضرت عمر آ گیا انہوں نے کہا کی کروں؟ فرمایا پیچھے ہٹو. کیا کرنے لگا؟ پیچھے ہٹو. انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو. فرمایا وہ بھی جائے گا. قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا. جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی. یہ نہ کر فرمایا سب کچھ ہوگا. صوفی تو وہ ہوتا ہے. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے. آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ نہیں ہوگا. انہی کی شانیں رہیں گی. سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پہندے. ہاں جی چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا. صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں. تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو
مجھے بلاؤ، صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف وچ موجود ہے. آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے. حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان نا اتنے منا وچ درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں گل کرنی. اے بخاری شریف دی پہلی جلد وچ حدیث موجود. حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں نہ میں رک جانا، میں یہ گل کرنی. اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم، بندھائے کو سار سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدارے. آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آواز شد. پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق. اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے. بہت بڑے عاشق رسول ہے. تے اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارہ چلتا ہے، جہاز جس تیزی نال چلتا ہے، تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا. تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار عشق. حضور دے عشق دے جڑے جڑے بھیت ہے نا، بعض لوگ داتا صاحب دی پیشانی ویکھ کے کہندے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے دے میں حدیث پڑھ جاواں تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہن جی بھائی داتا صاحب کے بارے ایک گل کیوں کی تھی. یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے لیکن یہ 948 صفحے تے غالباً کیوں جی 948 صفحے. یہ لمبی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ اللہ کی بات وہ پھرتے رہتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیسی جماعت ہے کہ صرف دنیا میں ان محافل کے اندر جاتی ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیسے بیان کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جنت کا سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا ہو؟ فرمایا پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی جہنم سے. انہوں نے کہا جہنم دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے وہ جو جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ قد غفرت لہم، فرشتے ہو تسی گوار وہ ساری محفل والے نو میں بخش دیتا ہے. اس واسطے تو محفلوں سے پابندی لاندے بھائی حضور دی امت بخشی نہ جائے. یہ کیبلا ویکھدی رہے، یہ ڈرامے ویکھدی رہے. کڑیاں ساڑیاں بچے جم کے انہوں نے پیمپر بن کے فیڈر دے دین. پہلے بچہ ایک باری روندا سی ماں 100 باری دودھ دیندی سی. ہن کہندی میں موبائل ویکھ رہی ہوں اینو پیمپر بن دیو تے اینو فیڈر دے دیو. پھر امیداں رکھدیاں ان کے پتر ساڈے نال وفاداری کرن. ہانڈی وچ ایک باری چمچ لا کے تے موبائلاں نال لگ پیندیاں، ہانڈی سڑ جاندی. پھر طلاقت تک تے گل آنی، روٹیاں جلیاں. کیوں کہ موبائل اور ٹی وی بھی رکھنا بڑا ضروری ہے. بچوں کی اور شوہر کی خدمت، کپڑے اور گھر کی صفائی ضروری نہیں ہے. بدل بیا تو نے رخ مشرق کو ہے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. ہاں جی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ہے تو سارے نو بخش دیتا ہے، ایک بندہ انہاں وچوں نہیں سی. وہ تے اپنا کام جا رہے سی، انہیں ایویں جات پائیے محفل لو نے کہ ویکھیے تے صحیح یہ مولوی کی کر رہے تھے. اے مینار پاکستان لبیک دا نعرہ لگ رہا، وہ ایویں جاندے جاندے رکے سی. کیوں جی اے فیض آباد ایویں جاندے جاندے رکے سی. انہیں کہ یا اللہ وہ تے اپنے حاجت واسطے گئے سی. اللہ کیا ہے جی داتا صاحب ان لوگوں میں سے، مجدد صاحب ان لوگوں میں سے، اعلیٰ حضرت بریلوی ان لوگوں میں سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان لوگوں میں سے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی ان لوگوں میں سے، حضرت شاہ رکن عالم ان لوگوں میں، شاہ محمد غوث ان لوگوں میں، حضرت شاہ ابو المالی ان لوگوں میں، امام اعظم ابو حنیفہ ان لوگوں میں، امام شافعی ان لوگوں میں، شاہ محمد رمضان مہمی ان لوگوں میں، شاہ عبد الرحیم محدث دلوی ان لوگوں میں. یہ سارے اولیاء اللہ
آگے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہوتے اپنا کام جا رہے سی. اب ذرا لفظ سنیں. بخاری کے اندر یہ ہے لفظ ہم الجلساء اور مسلم شریف کے اندر ہے ہم القوم. دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا فرشتے بات تو تیری ٹھیک ہے کہ وہ ان میں نہیں تھا, وہ تو اپنا کام جا رہا تھا, لیکن ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم, فرمایا یہ ایسی محفل تھی کہ ان کے پاس بدبخت بھی آئے تو خوش بخت بن جاتا, بدبخت بھی آئے تو کہ درویشاں وہ مرد خدا کیسے, داتا صاحب کیسے, کیوں جی اے ہلکا درویشاں او مرد خدا کیسا, او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے, جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. فرمایا دنیا پرستو تو انہوں پتہ ہے کہ فقیری کی چیز ہے, یک نگاہ رابی و یک زندہ دل, چیز فقرے اے بندگان آب و گل. اقبال کہندا دنیا پرستو جنہاں زندگی چ چج دی نماز نہ پڑھی ہوئے وہ بھی کہنے داتا کون, کہ داتا وہ ہوتا ہے جن کے بعد حضور نے جبریل نے پوچھا نا احسان کیا چیز ہے, فرمایا ان تعبد اللہ کا انک ترا, فرمایا جبریل ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. سائیں توکل شاہ امبالوی نو آپ مریداں نو فرمایا نا تہاڈی نماز بڑی آسان ہے تے ساڈی مشکل ہے. مرید کہنے لگے حضور تسی کو اور پڑھنے ہو, فرمایا پڑھنا تو میں بھی یہی ہاں, 4 رکعت نماز فرض زور منہ قبلہ شریف اللہ اکبر این کر کے میں یہی پڑھنا, لیکن کہندے فرق کی ہے پھر, میں بھی یہی پڑھنا تسی بھی یہی. انہوں نے کہا حضور پھر فرق کی ہے, تسی سبحان اللہ تو نہیں شروع کر دے, فرمایا کرنا, فرمایا کوئی تسی 2 رکوع کرنے ہو, نہ کہ رکوع تو ایک ہی کرنا, انہوں نے کہا تسی سجدے 2 نہیں کر دے یہی کرنا, تسی سورہ فاتحہ, فرمایا سارا کچھ کرنا, لیکن کیا پھر تہاڈی نماز وچ کی فرق ہے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جلیا جد تو پڑھنا نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا, تو پڑھ کے گزر جانا. جدو میں پڑھنا نا سبحانک اللہم, جدو تک اگو آواز نہیں آندی قبول ہے, میں اگلا نہیں پڑھدا. چیز فقرے اے بندگان آب و گل. اقبال کہنا اے دنیا پرستا تو جاندا فقیری کیے, یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل. ایک نگاہ او ہوئے جس پتہ ہوئے کہ میں کس منزل تے پہنچنا, او مدینہ پاک ہے نا, ہاں ایک نگاہ او ہوئے بھئی میری منزل کیڑی ہے, تے دوسرا سینے وچ زندہ دل ہوئے. پھر او دریائے سندھ نو بھی کہے, دریائے سندھ کوئی جنا بھی گزردے ہیں ویکھے ہی, سلطان الہند گزرے تو آپ نے فرمایا کوئی جنا بھی گزرے آتے رہے, تو انہوں نے کہا داتا علی حجویری گزرے. نطق آبو نطق خاکو نطق گل, از حواس محسوس اہل دل, فلسفی کو منکر حناناست, از ہوا سے اہل دل بے گانا است. مولانا روم فرماندے نا ہووے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم, جنا او ہووے کہ بدبخت بھی آوے تے خوشبخت ہو کے واپس جاوے. او بندہ ہوئے نا تے مولانا روم فرماندے نا ادنا پھر مٹی بھی گل کرنی, ہوا بھی گل کرنی, سمندر بھی گل کرنے. فرمایا رہ گیا عقل دا گھوڑا, کیوں جی چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کیسے تھا تو چونکہ کالا. وہ عقل دا جڑا فرمایا وہ عقل والا بندہ تو ادم منکر بھی ہے کہ رسول اللہ جس کھجور نہ ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن وہ کھجور کیویں روئی. فلسفی کو منکر حناناست, فرمایا وہ تو اس نے حنانا دا بھی منکر ہے, لکڑیاں بھی کدی روئیاں, کیوں جی رسول اللہ پھر ممبر تو تھلے آ گئے. صحابہ فرماندے ہیں انج روئی ہے وہ لکڑی جویں اونٹنی اپنے بچے دی جدائی وچ روندے. اے جڑے ہیں نا پینڈو لوگ وہ جان دین اٹھنی دی آواز کتنی خوفناک ہوندی جدوں دا بچہ گم ہو جائے. فرمایا انج حضور نیچے آ گئے, تے صحابہ کہندے سی ویکھیا رونے دی آواز نہیں, حضور نے ستون تے ہاتھ رکھیا. صحابہ کہندے ایویں ستون چپ ہویا جویں بچہ روندے نوں بندہ چپ نہیں کراندا. حضور نے فرمایا تھوڑی دیر بعد, فرمایا تو کی چاہندا, تینوں دنیا چاہیے آخرت چاہیے, اسی واپس کھجور بنا دیندے, جے تو کٹ کے لائن تو خشک ہویا اسی پوری کھجور بنا دیندے. ایک صورت ہے دوسری جنت چلا جانا چاہتے ہو تو جنت بھیج دیں. انہیں ہی گل کیتی رسول اللہ نے, پھر دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا اے ستون کہندا ہے مینوں جنت بھیج دو, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اور ایتھے تے کھجور دا تنا بھی ہوے تے انہوں جنت مل جاندی, تے اسی تے غلام ہیں یار صدیاں بعد. اے داتا صاحب دی کشف المحجوب شریف ہے جہدے وچ پردیاں تو کپڑا ہٹایا گیا, چھپی ہوئی چیزاں تو پردہ نہ ہی یہ کشف المحجوب, چھپی ہوئی چیزاں کھول دیتی گئی. یہ معنی ہے بھی یہ کشف المحجوب کا. یہ لکھیا فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھ. صوفیاء کی پھر تعلیم کیا ہے, کیوں جی وڈے صوفی, صوفی تو وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے.
حضرت عمر آ گیا، انہوں نے کہا کی کرو؟ فرمایا پیچھے ہٹو، کیا کرنے لگا، پیچھے ہٹو۔ انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو، فرمایا وہ بھی جائے گا۔ قیادت بدلو تو فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو مانین زکوٰۃ ہیں جہاد، فرمایا ان کے خلاف بھی ہوگی، یہ نہ کر، فرمایا سب کچھ ہوگا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ابا جی پر وہ مصیبتیں آئیں، پہاڑوں پر بھی آتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ نہیں ہوگا، انہی کی شانیں رہیں گی۔ سورج دی طرح تھوکو دے منہ ہوتے ہی پیندے، ہاں جی، چند نو بھونکن والا کتا جڑا وہ چند دے کیڑے تک وہ تو نور برسا رہا ہوندا، تھلو دے آؤ آؤ کرن نال کوئی تھوڑا کچھ ہوندا۔ صدیق صدیقن یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت، سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں۔ تو جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو مجھے بلاؤ۔ صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری بخاری شریف وچ موجود ہے۔ آج ظاہر ہے ہر دور کمینے تے لوگ ہوندے۔ حضرت ابو ذر غفاری اترا شیطان نا اتنے منا وچ درمیان وسطی جمرہ جو تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا تسی پھر یہ گلاں کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا تو میری گردن تے تلوار رکھنا تاوی میں یہ گل کرنی۔ اے بخاری شریف دی پہلی جلد وچ حدیث موجود۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے تو میں تیری نہ بہوں بہوں نہ میں رک جانا، میں یہ گل کرنی۔ اے رسول اللہ نے انجی فرمایا جڑا ابو ذر گل کر رہا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، بندھائے کوثر اساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدارے، آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آواز شد، پاسمان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکارا اسرار عشق۔ اقبال کہنا داتا صاحب آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے، آہا ہا بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ تے اگے عشق انج پھیلایا جی میں تیارہ چلتا ہے، جہاز جس تیزی نال چلتا ہے، تیزی نال حضور دا عشق پھیلایا تے فرمایا از جبینش آشکارا اسرار